سابق صدر اور ہجری اختلاف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری طویل عرصے کے بعد سیاسی محاذ پر دوبارہ سرگرم ہو گئے ہیں۔ خصوصاً بلوچستان نیشنل پارٹی منگل گروپ کے سربراہ سردار اختر جان منگل کی جانب سے حکومت کا ساتھ چھوڑ جانے کے بعد ان کی دوسری سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے ساتھ رابطوں میں تیزی آ گئی ہے۔ آصف زرداری کی طرف سے جہاں مختلف سیاسی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطوں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں ان کے بیانات میں بھی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آصف زرداری ایسے وقت میں سیاسی منظرنامے پر منحرف ہوئے ہیں جب حال ہی میں بلوچستان نیشنل پارٹی حکمران اتحاد سے الگ ہو گئی ہے اور حکومتی وزراء کے مابین اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ آصف علی زرداری نے BNP منگل کے سربراہ سردار اختر منگل سے ٹیلی فون پر گفتگو کر کے انہیں اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کی دعوت بھی دی ہے۔ ان کی طرف سے جہاں مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے مضبوط کیے جا رہے ہیں، وہیں پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی کو ملک بھر میں پھیلانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ سابق صدر کی طرف سے پنجاب میں پارٹی کو مضبوط بنانے کا ٹاسک پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر قمر زمان قاہرہ اور سیکرٹری جنرل چودھری منظور کے سپرد کیا گیا ہے۔ پارٹی کے دونوں رہنماؤں سے ٹیلی فون گفتگو کرتے ہوئے آصف زرداری نے صوبے بھر کے جیالوں کو متحرک کرنے کا ٹاسک قمر زمان قاہرہ کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کارکنان کو متحرک کیا جائے اور انہیں بتائیں کہ گھبرائیں نہیں، جلد اچھا وقت آنے والا ہے۔ سیاسی جوڑ توڑ اور مفاد کے بادشاہ سمجھے جانے والے آصف زرداری کی سیاست میں دوبارہ فعال ہونے کو پاکستان کے سیاسی اور ثقافتی حلقے اہمیت کا حامل قرار دے رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سابق صدر حکمران اتحاد میں پڑنے والی درار اور حکومت کے اندر اختلافات سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ سیاست میں مخالف کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا۔ جہاں کچھ اتحادی حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں تو بعض علیحدہ ہونے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ ایسے میں آصف زرداری نے ماضی میں بھی اپنے مفادی سیاست سے فائدہ اٹھایا ہے اور اب بھی حکومت کو کمزور کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، بالخصوص جب ان کے خلاف جعلی اکاؤنٹ کیس میں فرد جرم بھی عائد ہونے والا ہے۔ تاہم پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ تعصب درست نہیں کہ سابق صدر حکومت کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک بار پھر متحرک ہوئے ہیں۔ ان کے بقول سابق صدر آصف علی زرداری کی صحت بہتر نہیں تھی اور اب وہ بہتر ہیں تو پارٹی رہنماؤں سے رابطے کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری عملی سیاست میں فعال نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا پارٹی میں کردار صرف مشاورتی ہے اور چیئرمین بلاول بھٹو ہی پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں نے مزید کہا کہ آصف علی زرداری کراچی میں صرف اپنی رہائش گاہ کے کمرے تک محدود ہیں اور وہ اپنے بچوں سے بھی نہیں ملتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ کورونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر ہے۔ PP رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 2 سال قبل آصف زرداری نے کہا تھا کہ موجودہ حکومت اپنے ہی وزن سے گر جائے گی اور آج حکومت اپنے ہی وزن سے گر گئی ہے۔ اس بات کی تصدیق وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپنے حالیہ انٹرویو میں بھی کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ وفاقی وزراء اور پارٹی رہنماؤں کے باہمی اختلافات کے بعد حکومتی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ فواد چودھری کے اس بیان کے بعد حکومتی وزراء کی آپسی جنگ کا سلسلہ تیز ہو گیا اور شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے وزیر اعظم عمران خان سے فواد چودھری کو کابینہ سے برخاست کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب بلاول بھٹو کے ترجمان سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ وفاقی حکومت کی صفوں میں بغاوت شروع ہو چکی ہے اور بجٹ کی منظوری سے قبل حکومتی سطحوں میں جھگڑے حکومت کے خاتمے کا آغاز ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں ذرائع ابلاغ اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر سابق صدر آصف زرداری کی تشویشناک حالت اور صحت سے متعلق کافی خبریں گردش کرتی رہیں۔ اپنے والد کی صحت سے متعلق خبریں پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ آصف زرداری کی صحت سے متعلق افواہیں تحریک انصاف پھیلا رہی ہیں۔ تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق آصف زرداری کی صحت سے متعلق آنے والی خبریں نہ ہی خوشگوار اور نہ ہی حیران کن، اور وہ طویل عرصے سے علالت کے سبب یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اب سیاست میں فعال نہیں ہو سکتے۔ تاہم اب وہ صحت مند ہیں، اس لیے سیاسی رابطے بھی کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ احتساب عدالت میں 26 جون کو پارک لین تحقیقات اور 7 جولائی کو منی لانڈرنگ کیس میں آصف زرداری کو فرد جرم عائد ہونے کے حوالے سے PP رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آصف زرداری کے خلاف قائم مقدمات میں فرد جرم عائد ہونا ایک معمول کی بات ہے اور پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکن ماضی میں بھی ایسے جھوٹے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ جیلیں اور مقدمات سے نہ پہلے ڈرے تھے اور نہ اب ڈریں گے۔ خیال رہے کہ نیب کے صدر پر الزام ہے کہ آصف زرداری نے جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے 3 ارب 70 کروڑ روپے کی کرپشن کی۔ اس مقدمے میں گزشتہ سال جون میں سابق صدر آصف زرداری کو گرفتار بھی کیا گیا۔ 6 ماہ تک جیل میں رہنے کے بعد انہیں گزشتہ سال دسمبر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے طبی بنیادوں پر ضمانت دی تھی۔ نیب کا یہ بھی الزام ہے کہ اسلام آباد کے ترقیاتی ادارے CDA نے حکومت کی زمین غیر قانونی طور پر پارک لین نامی کمپنی کو منتقل کی، جو آصف زرداری کے نام پر ہے۔ تاہم PP نیب کے تمام الزامات کو مسترد کرتی ہے اور ان کا موقف ہے کہ ان کے جھوٹے مقدمات کا مقصد صرف اور صرف سابق صدر کو دباؤ میں لانا ہے، لیکن جھوٹے کیس بنانے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ماضی میں بھی 11 سال کی قید کاٹ چکے ہیں، لیکن اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔